نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایسے کام بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے اگر تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں تو ان کے بعد آپ جو بھی گناہ کریں گے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ سے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ایک دفعہ ایک شخص ابراہیم ابن اجم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں اور میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ چھوڑے نہیں جا رہے، تو آپ پلیز مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ میں تجھے 5 چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں، اگر تو وہ کر سکتا ہے تو پھر تجھے گناہ کرنے سے کوئی نہیں روکے گا، اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کچھ نہ کھا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی رزاق ہی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی رزاق ہے جو میں اس کا رزق کھاؤں؟ تو یہ تو ناممکن بات ہے، اور کیونکہ رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے، آپ مجھے کوئی اور وصیت کیجیے۔ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی گناہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے گناہ مت کر، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ کے جو اللہ تعالیٰ کی نہ ہو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے اللہ ہی کا ہے، تو پھر ایسے کیسے ممکن ہے؟ اے ابراہیم آپ مجھے کوئی اور وصیت کیجیے۔ تو ابراہیم کہتے ہیں اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو ایسی جگہ میں جا کر گناہ کر جہاں اللہ تعالیٰ تجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید تک جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت تک سے واقف ہے، اور جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے ابراہیم مجھے اور وصیت کیجیے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ میں تجھے گناہ کرنے سے روکتا تو نہیں ہوں، لیکن اس وقت کو یاد کر لو کہ جب موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے گا تو اس فرشتے کو روک سکے اور اسے کہے کہ اے فرشتے تو رک جا، میں اللہ سے توبہ کر لوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ تو اگر وہ فرشتہ تجھے یہ مہلت دے دے تو پھر تو جتنے چاہے گناہ کر، میں تجھے نہیں روکوں گا۔ اس پر وہ بندہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کی جب موت کا وقت واقع ہوتا ہے تو پھر نہ ہی تو 1 منٹ وہ اس کو آگے کرتا ہے اور نہ ہی 1 منٹ کے لیے اس کو پیچھے کرتا ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ میں اب آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ ان میں سے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا، کوئی کام ایسا میں نہیں کر سکتا کہ جو آپ نے مجھے بتائے ہیں، تو اس لیے میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔